پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم منفرد ہیں. دیکھیں آپ کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں اگر جو ہے وہ ملوث ہیں, آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپلیکس جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے, یا آپ کسی بھی قسم کے کمپلیکس کا شکار ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی طرح کے کمپلیکس میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے, اور وہی کمپلیکس آپ پر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا, اور پھر آپ اسی کمپلیکس کے ساتھ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. تنہائی بھی اسی طرح کا ایک کمپلیکس ہے. احساس کمتری میں مبتلا لوگ بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ جب لوگوں میں میرٹ کے بیس پر نہیں بیٹھ سکتے, یا ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے, یا اتنے قابل نہیں ہوتے, تو وہ تب بھی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں بہت سارے ایلیمنٹ ہیں, ہمیں جانچنا ہوگا, پرکھنا ہوگا, اسیسمنٹس کرنی ہوتی ہیں کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے تنہائی کا پرابلم لے کے, وہ کیوں تنہا ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ہر کسی کے پیچھے ایک ڈفرینٹ ریزن ہے. کہیں بیہیویئرز ایشوز ہیں, کہیں ریلیشن شپ بریک اپ ایشوز ہیں, کہیں پر آپ کا جو ہے وہ آپ خود ہی تنہا رہنا چاہتے ہیں, یا آپ کی اپنی جو ہے وہ سوچ ہے, اور کہیں پر یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس میں آپ تنہائی کو گلے لگا چکے ہیں اور اب آپ اس تنہائی سے باہر نہیں آنا چاہتے. اس میں انزائٹی اور ڈپریشن بہت بڑی وجوہات ہیں, جس کی بنا پر اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے یا انزائٹی پیشنٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا رکھنا پسند کرے گا, وہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, اسسمنٹس کرنی ہوتی ہیں کہ کون بندہ جو ہے وہ تنہائی کا کس طرح شکار ہے. اکثر اوقات جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں زیادہ تر وہ بریک اپ کیسز ہیں, نوجوانوں کے بریک اپس, محبت میں ناکامی. یہ تو بڑا ہی آج کل کا جو پاکستان میں ایشو چل رہا ہے طلاقوں کا, یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک بھی ہے. یہ تو یہ اصل میں نوجوان لوگوں کی طلاقیں بھی بہت ہیں, اور نوجوان لوگوں کے جو شادی سے پہلے کی محبتیں ہیں ان میں بریک اپس بھی بہت ہیں, اور یہ انسان کو اندر سے ڈیمیج اس لیے کر دیتے ہیں کہ ایک پورے شخص کو آپ جب اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں, آپ اس کے دن رات صبح شام کھانے پینے اٹھنے جاگنے ہر طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. یکدم جب اس کی کسی ایک بے وفائی کی وجہ سے, اس کی کسی ایک ایسی ایلیمنٹ کی وجہ سے جس میں وہ آپ کو ڈینائی کرتا ہے اور آپ کی ساری محبت کو جو ہے وہ سائڈ پہ لگا دیتا ہے اور آپ کا بالکل خیال نہیں کرتا, اور وہاں جب بریک اپ ہوتا ہے انسان کا, بریک اپ کب ہوتا ہے؟ جب ایک شخص دوسرے شخص کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا یا اس کو دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دھوکہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک شخص صرف اپنی ذات کا سوچتا ہے, اپنے مفاد کی بات کرتا ہے اور دوسرے کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھتا, دوسرے کی محبت کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیتا ہے. یہ دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے تسلی سے سنا تھا اس کا ہر جھوٹ, میں نے تسلی سے سنا تھا اس کا ہر جھوٹ, بندہ فریبی ہی صحیح مگر یقین اچھا دلاتا تھا. یہ جو بریک اپس کے معاملات ہیں نا, یقین دلایا جا رہا ہوتا ہے میں بے وفا نہیں ہوں, میں بے وفا نہیں ہوں, مجھ پہ یقین کرو میں بے وفا نہیں ہوں. ایکسپیکٹیشن لگا لی جاتی ہیں ایک دوسرے سے. وہ بندہ آپ کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوتا ہے, آپ کو اپنی پل پل کی رپورٹیں بھی دے رہا ہوتا ہے, آپ ایک منٹ کے لیے سمجھتے ہو کہ ہاں نہیں بندہ فریبی نہیں ہے, بندہ واقعی صحیح ہے, میں ہی غلط ہوں. آپ ایک منٹ کے لیے یہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اسی طرح ایموشنز جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں. پھر کیونکہ آپ تسلی سے اس کا ہر جھوٹ سن رہے ہیں. بیسیکلی پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ آپ اسے اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ تسلی سے آپ نے اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا, اور وہ آپ کو سنا ایسے رہا ہے کہ جیسے وہی سچا ہے اور وہی کھرا ہے, اور اس نے آپ کو سارے معاملات بھی ایکوریٹ کر کے دے دیے کہ میں تو غلط ہوں ہی نہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ جو مخلص ہوتا ہے اس کا ساتھ اللہ دیتا ہے, وہ عورت ہو یا مرد ہو. محبت میں جو مخلص ہے نا اس کی مدد اللہ کرتا ہے. پھر اللہ اس مخلص عورت یا مخلص مرد کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں اپنا جھوٹ سناتا تھا, یہ جو تمہیں ہر وقت تمہارے ساتھ ان ٹچ بھی رہتا تھا, لیکن یہ تمہارے ساتھ بے وفائی جو ہے وہ کسی خاص وقت میں کرتا تھا. اب وہ خاص وقت جو ہے وہ اللہ اس شخص کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے جس نے وفا کی ہوتی ہے, اور جب وہ وقت سامنے آتا ہے نا کسی شخص کے ساتھ تو بریک اپ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, بالکل بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک کمپلیٹ پوڈ کاسٹ اس کے اوپر کیا جائے. بالکل. پھر تنہائی ہوتی ہے, پھر انسان تنہا رہ جاتا ہے, اور تنہائی بیماری ہے, تنہائی ایک عذاب ہے, تنہائی بدسکونی ہے, تنہائی بیماری ہے. جب آپ تنہا ہو جاتے ہیں تو آپ سوچوں کے غلام بن جاتے ہیں. وہ پرانی سوچیں جو آپ نے کسی کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے, وہ سوچیں اور آپ کا اچھا وقت کبھی گزرا ہوتا ہے, آپ کسی اچھے ٹائم میں ان سوچوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. تنہائی میں انسان کو پتہ نہیں پرانی لاشعور میں بیٹھی وہ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں کہ جب اس کا کوئی اچھا یا برا ٹائم یا کسی نے اس کا ساتھ دیا ہو یا کچھ بھی ہو, پھر جب وہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو جواب نہیں دیتے, تو پھر وہ اس کو دیکھیں انا سب کی ہوتی ہے اور عزت نفس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا کوئی اصول لوگوں کے ہوتے ہیں. لیکن میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں,
جیسے حمیرہ اصغر کا واقعہ ہوا, جیسے عائشہ خان کا واقعہ ہوا, ہماری بڑی بزرگ وہ آنٹی جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک پوری زندگی جو ہے وہ دی اپنی پاکستان ٹیلی ویژن کو, ڈراماز کو, انڈسٹری کو. اللہ تعالیٰ ان دونوں خواتین کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے تمام تر جو بھی تکلیفیں پریشانیاں انہوں نے دنیا میں برداشت کر لی ہیں, وہاں ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا اور ان دونوں خواتین کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ بھی تنہائی کا ہی تھا. اس موقع پر مجھے بھی ڈاکٹر صاحب ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, خدایا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ دیکھیے یہ دونوں خواتین جن کی ڈیتھ ہوئی, اور اتنی یعنی کہ آپ ایک میں کہتی ہوں کاش لوگوں کے دل کا اسکرین شاٹ لیا جا سکتا ہوتا تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ان کے دل میں آپ کے بارے میں کیا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جاتا. اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں نا ہم کہ اسکرین شاٹ بھیجو, ثبوت کے طور پہ اسکرین شاٹ بھیجو, محبت میں اسکرین شاٹ بڑے بھیجے جاتے ہیں, تو کاش کہ کسی کے دل کا اسکرین شاٹ بھی ہوتا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور ہم اس اسکرین شاٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے کہ ہم کتنے پرسنٹ اس دل میں بستے ہیں اور لوگ کتنے پرسنٹ بستے ہیں. میری بڑی خواہش ہے کاش کہ کوئی ایسی مشین بھی ایجاد ہو کہ دل کا اسکرین شاٹ ہو, تو لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. بہرحال صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ہم تنہا اپنی پسند سے بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم تنہا اپنے اصولوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم تنہا جو ہے وہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میرے آپ سے کچھ سوالات ہوں گے جن کا جو جواب ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوگا. دیکھیں آج کل کا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, اور خاص کر اس میں ہماری جو نوجوان نسل کی میں بات کروں گا, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ اس کا استعمال کر رہی ہوتی ہے, لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, اور خاص کر ڈاکٹر صاحب اب تو بچے بھی اس کا استعمال کریں. دیکھیں جب گھر والے ان کو منع کرتے ہیں یا ان کی بھلائی کے لیے منع کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہ پہلے ہی کٹ آف ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بیجا تنقید کی وجہ سے یا تنقید کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ وہ ایک تنہائی اختیار کر لیتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گی, اور ان والدین کے لیے کیا ایڈوائز کریں گی, اس مسئلے کا بھی حل نکالا جائے؟ دیکھیں بچے موبائل فون کے ساتھ یا اپنے گیجٹس کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ تبھی کرتے ہیں جب ان کے پاس وقت ہوتا ہے, اور اس وقت میں اگر ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو یا والدین جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہوں تو بچے کبھی بھی اس طرح سے جو ہے وہ گیجٹس کے ساتھ بیزی نہیں رہ سکتے. پہلی بات, ہم ماں باپ جو ہے وہ خود بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ بچے تنہا ہو جائیں. بچوں کو گیجٹس پکڑا کے ہم بھول جاتے ہیں کہ بچے کتنے قیمتی ہیں ہمارے لیے, یہ بچے ہمارے لیے کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں. بچوں کا تنہا ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان والدین کی تربیت پر جو کہتے ہیں کہ ہم اچھے والدین ہیں. بچے تنہائی میں موبائل فون پر کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے گیجٹس میں, ان کے آئی پیڈ میں کیا چل رہا ہے, ماں باپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. جوان لڑکیوں کے موبائل فون میں کتنے لڑکوں کے نمبر ہیں, اور جوان لڑکوں کے موبائل فون میں کتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں, کتنی لڑکیوں کو, کتنی بہن بیٹیوں کی جو ہے وہ عزتیں تار ہو رہی ہیں, کتنی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں, ماں باپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں مسئلہ تو ہماری جو بہنیں ہیں, بیٹیاں, ان کے لیے ہوگا نا. پھر وہ جو معاملات ہوتے ہیں جو پھر غیرت کے نام پہ قتل بھی پھر ہو جاتے ہیں, یہ تو بڑے والدین